الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ومن یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے اور اس کا شکر ہم سب پر واجب ہے کہ اس نے اس بستی میں اتنی اچھی خوبصورت صاف ستھری مسجد کی تعمیر کی توفیق عنایت فرمائی۔ پھر ہم سب کو اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ لازمی بات ہے کہ جب گھر کی نسبت گھر والے کی طرف ہوتی ہے تو اسی سے اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ کے سامنے کہا جائے یہ چیف منسٹر صاحب کا گھر ہے تو آپ ذرا دور دور سے چلے جائیں گے، ایسا نہ ہو سیکورٹی پرابلم ہو جائے، پکڑ لیا جائے۔ اگر آپ سے کہہ دیا جائے گورنر صاحب کا بنگلہ ہے تو شاید اگر آپ گاڑی سے گزر رہے ہوں تو ہارن بھی نہ بجائیں۔ اور اگر دہلی جانے کا اتفاق ہو اور راشٹرپتی بھون آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا 2 کلومیٹر دور سے ہی آپ کو فارغ کر دیتے ہیں۔ تو جن کو 5-5 سال عہدوں پر رہ کر مٹی میں مل جانا ہے، ان کے گھروں کی اہمیت ہے تو اللہ کے گھر کی کیا اہمیت ہوگی آپ اندازہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہے۔ اس زمین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغضها الی اللہ اسواقها۔ کسی بھی بستی کی مسجد کی جو زمین ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین ہوتی ہے، عزیز ترین ہوتی ہے، بہت پسند ہوتی ہے۔ اور جو بازار ہوتے ہیں وہ اللہ کو اس لیے زیادہ پسند نہیں ہوتے، وہاں پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، شور کیا جا رہا ہے، غلط سلط چیزیں بک رہی ہیں۔ تو بندے مومن کا عالم یہ ہوتا ہے وہ بازار میں ہے، اپنی دکان میں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا دل مسجد میں ہوتا ہے۔ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہوتا ہے کہ اذان ہو اور میں مسجد حاضر ہو جاؤں۔ کمانا ہے، نوکری کرنا ہے، اکل حلال ضروری ہے، بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے، بازار جانا حرام نہیں، منع نہیں، لیکن بازار میں دل لگانا پسندیدہ نہیں ہے۔ دل تو مسجد میں لگنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میدان حشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے تلے جمع کریں گے۔ عرش کا سایہ ہوگا، وہ کیسا سایہ ہوگا بس قیامت ہی میں پتہ چل سکتا ہے۔ ان 7 لوگوں میں فرمایا وہ شخص بھی ہوگا جس کا دل مسجدوں میں لگتا ہے۔ ذرا کنارے کنارے بیٹھ کے بھاگ جانے والے سن لے کہ مسجدوں میں دل لگنے کی کیا فضیلت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں زیادہ لگتا ہے وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے کھڑا ہوا ہوگا۔ VIP بلکہ سپر VIP قسم کا ہوگا وہ اس دن، لوگ ناز کر رہے ہوں گے، فخر کر رہے ہوں گے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے، ابھی شہر کے باہر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں۔
مثلاً اب یہ آپ کی بستی ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے مدینے کا لوکیشن، اور وہ جو گجپتی نگروں میں وہاں اتنی دور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ٹھہرے ہوئے ہیں، اور کچھ دنوں قیام کرنا ہے، کیونکہ وہاں کے مسلمانوں نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے کچھ دن ہمارے یہاں آرام کر لیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہفتے 10 دن کے لیے قیام کیا تو مسجد بنا دی۔ جو لوگ مدینہ منورہ کی حاضری دے چکے ہوں گے وہ مسجد قباء میں انہوں نے نماز پڑھی ہوگی، پہلی مسجد ہے جو مدینہ منورہ میں بنی، مسجد قباء۔ اور اتنے پیارے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دی، لمسجد نُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پہ وہ مسجد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی بستی میں تشریف لائے تو لوگ کھڑے ہوئے ہیں استقبال کرنے کے لیے، ہجوم ہے، طلع البدر علینا من ثنایات الوداع، نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ وضع کی پہاڑیوں سے چاند آ گیا اب ہمارے پاس۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شخص اپنے گھر لانے کے لیے دعوت دے رہا ہے، اے اللہ کے رسول میرے گھر آئیے، اے اللہ کے رسول میرا گھر بڑا ہے آپ میرے گھر پر قیام کیجیے، اے اللہ کے رسول میرا گھر مسافروں کے لیے آسان ہے، پہنچ سکتے ہیں، آپ میرے گھر ٹھہر جائیے۔ ہر شخص کی یہ عین خواہش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں قیام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میری اونٹنی ہے قصوہ، جس کا نام قصوہ تھا، اس قصوہ کی جو تم لوگ رسی پکڑ رہے ہو وہ چھوڑ دو، دعوہا، چھوڑ دو اس کو، ہٹو۔ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ رسول کی اونٹنی ہے، اللہ کی جانب سے اس کو حکم ہے کہاں ٹھہرنا ہے، یہ عام اونٹنی نہیں ہے، انہا مأمورۃ، اس کو حکم مل چکا ہے کہاں ٹھہرنا ہے۔ اور وہ قصوہ آگے چلتی ہے، اور چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، جہاں ایک طرف گھر ہے، جیسے اب یہ مسجد ہے اور سامنے کھیت ہے، بالکل ایسے ہی گھر ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سامنے کھلیان ہے جس میں غلہ کٹنے کے بعد سوکھنے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ چھوٹا سا گھر ہے، بڑا نہیں ہے، اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے حضرت ابو ایوب نے تختے کی ایک چھت بنا دی تھی، اور لکڑی کی چھت کے اوپر بھی کچھ لوگ رہتے تھے، نیچے بھی کچھ لوگ رہتے تھے، آپ چاہے تو کہہ لیجیے ڈبل فلور۔ اس زمانے میں ایسی تھوڑی RCC چھتیں تھوڑی بنتی تھی، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب ہمارا قیام اسی گھر میں رہے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگ گئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اوپر کی منزل پر رہیے، ہم لوگ نیچے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اوپر نہیں رہوں گا، میں نیچے رہوں گا، کیونکہ لوگ ملنے آتے رہیں گے، تم لوگوں کو تکلیف ہوگی نیچے والوں کو، میں اوپر رہوں گا تو کیسے آئیں گے بار بار لوگ، لہٰذا میں نیچے رہوں گا، تم لوگ اوپر شفٹ ہو جاؤ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر شفٹ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، اوپر اللہ نیچے رسول اللہ، کیسے میں سوتا، اور ایک دن دودھ گر گیا، کہتے ہیں گھر کے پورے کپڑے میں لگا دیا کہ دودھ کا ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن بڑی آزمائش میں ہے، لہذا فرمایا یہ سامنے والی زمین کس کی ہے؟ کہا گیا کہ یہ زمین 2 یتیم بچوں کی ہے، ایک کا نام سہل ہے، ایک کا نام سہیل ہے۔ کہا کہ وہ بچوں کو بلاؤ، وہ بچوں کو بلایا گیا، کہا تم اپنا پلاٹ بیچ دو گے، ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ بچوں نے کہا نہیں، ہم بیچیں گے نہیں، ہم گفٹ کریں گے، یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے یتیم، ایک ہی کل آمدنی ان کی وہ زمین، اور اس پر لوگ غلہ ڈالتے، تھوڑا سا کرایہ دیتے، لیکن وہ پلاٹ کی قربانی دے رہے ہیں۔ کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آپ اس کو قبول فرما لیجیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری حق تلفی نہیں کروں گا، میں قیمت دوں گا، پوری قیمت دے کر تم سے خریدوں گا۔ بچوں کی نیت کا اللہ تعالیٰ نے وہ پاس و لحاظ رکھا کہ 2 یتیم بچوں کی مسجد وہ جنت کی ایک چیری بن گئی۔ ریاض الجنہ جانتے ہیں نا، مسجد نبوی میں جو اصل مسجد ہے، حضور کی مسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، وہ ممبر سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک کا جو حصہ ہے،
جس پہ ذرا الگ کلر کی کارپیٹ بچھی ہوئی رہتی ہے، جس پہ نماز پڑھنے کے لیے لائن لگی ہوئی رہتی ہے، اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. وہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، ان کو قیمت بھی اللہ تعالیٰ نے دلا دی اور زمین بھی نیت کی وجہ سے قبول کر لی. حافظ صاحب کہہ رہے تھے نا، مال میں کمی نہیں آئے گی، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیکھو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا قبول کرے گا، دنیا میں بھی تم کو برابر ملتا رہے گا، آخرت میں، اور آخرت تو خیر ہے ہی طے ہے الحمدللہ، وہاں تو اجر ملے گا، دنیا میں بھی قیامت تک کے لیے برکت جاری رہے گی. اس سے پہلے کہ میں مسجد نبوی کا قصہ آگے بول دوں، اچھا میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا، وہ پلاٹ خرید لیا، اور خریدنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر شروع کی. اور وہ زمانے میں نہ فیکٹریاں تھیں، نہ اینٹیں بن کر آتی تھی، وہی مدینہ منورہ میں اینٹیں ڈالی جا رہی ہیں، بڑی بڑی اینٹیں ریتی کی، اس کو سب منتقل کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے شان مبارک پر رکھ کر منتقل کر رہے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ کافی ہیں، آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں، ہم لوگ اٹھا لیں گے، ہم لوگ شفٹ کر لیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ بہت اجر کا موقع ہے، یہ بڑے اجر کا موقع ہے. لہٰذا فرمایا کہ اے اللہ ہم سے اس کوشش کو قبول فرما اور انصار مہاجرین کی مغفرت کے فیصلے فرما دے. دیکھتے دیکھتے مسجد بن گئی، اس سے لگ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بنا. پہلے مسجد بنی پھر حجرہ بنا، پہلے مسجد بنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس کے بعد سے حجرہ بنایا گیا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجد ایسی قبول، اللہ کے دربار میں ایسی قبول کہ اگر آپ حرم شریف میں نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کا ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. حرم شریف میں مکہ مکرمہ جب آپ جائیں گے، کئی لوگ تو جا چکے ہوں گے حاجی صاحبان، باقی سب نیت کریے انشاءاللہ سب چلیں گے. اللہ تعالیٰ بار بار بلائے اپنے گھر کعبۃ اللہ. تو کعبے میں نماز پڑھنا کتنا ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز پڑھ. اور مسجد نبوی میں اگر آپ ایک نماز پڑھیں گے تو 1,000 نمازوں کا ثواب. 1,000. 3 مسجدیں ہیں جس کی فضیلت اللہ کے رسول بیان کرتے تھے. ایک تو کعبۃ اللہ کی مسجد حرام، دوسرے مسجد نبوی مدینہ منورہ، اور تیسرے مسجد اقصی فلسطین جو پہلا قبلہ تھا مسلمانوں کا. تو میرے دوستو اب مسجد نبوی بن گئی، سامنے ایک اور باغ ہے، بہترین باغ ہے. اس باغ میں بڑی عمدہ کھجوریں اور بہت عمدہ قسم کا انگور ہوتا تھا، پھل بہت اچھا آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اے مسلمانوں، اگر تم کو اللہ کی وفاداری کا کوئی اونچا درجہ حاصل کرنا ہے تو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے آیت سنا دی. آیت کا سننا تھا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ سب سے پسندیدہ فیوریٹ قسم کا جو فارم ہاؤس ہے، باغ ہے، وہ میرا یہ باغ ہے جس کا نام ہے بیروحہ. یہ بیروحہ باغ اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، دین کے لیے لگا دیجئے. کہا ارے اسی سے آمدنی آتی ہے، پھل بکتا ہے تو تمہارا گھر چلتا ہے. کہا وہ چلتا رہے گا اللہ کے رسول، یہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے قبول کر لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسے نہیں کریں گے، اگر تم کو محروم کر دیا جائے تب بھی مشکل ہوگی، لہذا ایسا کرو کہ اس کی آمدنی اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اس کو وقف سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. آج کیا ہو گیا ہے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیک نیتی، خلوص کے ساتھ، خلوص اللہ تعالیٰ کے پاس قیمت اخلاص کی ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے باغ کو وقف کیا تھا. آج اگر آپ مسجد نبوی کے مین گیٹ سے داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ابو طلحہ انصاری کے باغ میں داخل ہوں گے. وہ آج مسجد میں آ چکا ہے تو مسجد میں بھی آ گیا اور ان کے رشتہ داروں کو خرچہ بھی ملتا رہا. یہی تو حافظ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ دین کا کام کیجئے، آپ کی دنیا میں کوئی کمی نہیں آئے گی، برکت ہوگی، برکت ہوگی. یہ تجربہ کر کر دیکھیے کہ یہ مساجد اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی اچھی، اتنی پیاری مسجد ہے، الحمدللہ آپ کے درمیان اب تعمیر ہو کر کھڑی ہو چکی ہے. تعمیر کرنا یہ ایک جذبہ تھا، یہ ایک بہت بڑا جذبہ تھا.
اور لازمی بات ہے جن کا یہ جذبہ تھا اللہ تعالیٰ نے ضرور قبول کیا ہے اور مسجد کے اعمال ضرور قائم ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا من بنا مسجدا للہ بنى اللہ بیتا فی الجنہ، جس نے زمین پر اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنا دی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں گھر بنا دیا، بلڈنگ بن گئی جنت میں. بنانے والے کو تو پورا اجر مل گیا، اس کی نیک نیتی کی وجہ سے، اس کے خلوص کی وجہ سے، اس نے جو اپنی محنت کا سرمایہ لگایا، جو 20 سال تجارت کر کر نفع کمایا وہ لگا دیا اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے. یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بہت فائدے کا سودا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم آپس میں خرید و فروخت کرتے ہو، تم آپس میں خرید و فروخت کرتے ہو، تو آپ نے 1 میٹر کپڑا خریدا اور وہ کپڑے کی قیمت آپ نے 100 روپے ادا کی، تو میں نے کپڑے کے تاجر سے پوچھا کہ زیادہ سے زیادہ کتنا پرسنٹیج آپ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 100%، یعنی 50 کا کپڑا ہے 50 روپیہ اور ہم نفع رکھ لیتے، اس سے زیادہ ہم نہیں رکھ سکتے، 100%. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پروردگار کے دربار میں کوئی کمی نہیں، کم سے کم 700 گنا تو دیتا ہی دیتا ہے، 700 گنا تو دیتا ہی دیتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، باقی بے پناہ اضافہ کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، 700 لاکھ گنا بھی وہ اضافہ کرے گا. لہذا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خدمت انجام دی، اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول کرے، اس گھر کو قبول کرے، ان کے گھر کو آباد کر دے، ان کے بال بچوں کو اللہ تعالیٰ دین پر قائم رکھے، ان سے دین کی خدمت لے، دنیا کے سارے مسائل اللہ تعالیٰ حل کر دے. وہ تو ہماری دعاؤں کے مستحق ہے. لیکن بستی والوں کے لیے امتحان ہے، ایگزامینیشن سینٹر بنا دیا ہے آپ کے لیے. اب آپ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ اب آپ کا امتحان ہے. کیوں؟ فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجد جو آباد کرتا ہے وہ دراصل ایمان کی بنیاد ہوتی ہے، ایمان کا تقاضا. ایمان ہے تو مسجد آباد، مسجد آباد نہیں ہے تو ایمان کی خبر لو، ایمان کمزور ہے. اللہ پر بھی ایمان کمزور ہے، آخرت پر بھی ایمان کمزور ہے. کیونکہ تم 10 منٹ کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہو، اس کا لاکھوں گھنٹوں کی شکل میں قیامت کے دن اجر ملنے والا ہے. جنت کی شکل میں جو نہیں ختم ہونے والی ہے وہ اجر ملنے والا ہے. تو لازمی بات ہے اگر ایمان بالیوم الاخر ہے، آخرت کا پکا یقین ہے، تو نماز نہیں چھوٹ سکتی. کیا فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ، نمازوں کا قائم کرنے والا وہ بن جاتا ہے. اقام الصلاۃ، اقامت صلاۃ کے معنی یہ جماعت کا اہتمام کرنا، اقامت صلاۃ کے معنی یہ اچھی طرح وضو کرنا، اقامت صلاۃ کے معنی یہ ٹھیک ٹھیک صف بنانا، اقامت صلاۃ کے معنی یہ نماز کے جتنے ارکان ہیں بہت ہی اطمینان کے ساتھ ادا کرنا. یہ سب مفہوم اقامت الصلاۃ میں آتا ہے. لہذا اب آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، اب پتہ نہیں مسلم آبادی بالکل متصل ہے یا کچھ دور ہے. متصل ہے تو برکت، 5 وقتہ اذان کی آواز، دور ہے تو ڈبل برکت. گھر اگر دور ہے، چل کے آنا پڑ رہا ہے تو دوہری برکت، ڈبل. کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتایا کہ یہ مسجد کے قریب جو 4تھا 5واں پلاٹ ہے وہ بک رہا ہے اور بنو سلمہ کے خاندان اس کو خرید لیا. تو فرمایا کہ ان کو ذرا بلاؤ میرے پاس. بنو سلمہ کے لوگ آئے، خاندان کے لوگ آئے، خاندان کے بزرگ آئے، بڑے آئے. تو کہا میں نے سنا تم وہ فلاں پلاٹ خرید رہے ہو. تو کہا جی اللہ کے رسول ہم وہ پلاٹ خرید رہے. کہا کیوں؟ تم لوگوں کا تو گھر اچھا ہے، وہاں تمہارا جو گھر ہے وہ اچھا ٹھیک ٹھاک ہے، یہ ادھر کیوں آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا مسجد دور ہوتی ہے، مسجد کے قریب ہم آنا چاہتے ہیں. کتنی پیاری وجہ بیان کی، سوچیے آپ. انہوں نے کہا مسجد کے قریب ہم آنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول، مسجد دور پڑ رہی ہے، مسجد کے قریب ہے یہ پلاٹ، ہم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ایسا مت کرو، ایسا نہ کرو. بنی سلمہ تکتبوا آثارکم، تکتبوا آثارکم، جو تم چل کے آ رہے ہو ایک ایک قدم تمہارا لکھا جا رہا ہے، ایک ایک قدم تمہارا لکھا جا رہا ہے. فرمایا مسجد کے لیے جو ایک قدم اٹھتا ہے تو اس پہ 1 گناہ معاف ہوتا ہے، دوسرا قدم اٹھتے ہی 1 نیکی لکھی جاتی، تیسرا قدم اٹھا 1 گناہ معاف، چوتھا قدم اٹھا 1 نیکی. اگر کوئی 100 قدم چل کر آ رہا ہے تو 100 نیکیاں، 100 گناہ معاف. یہ اتنی برکت ہے مسجد کی. فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر المشائین الی المساجد فی الظلم
کہ اندھیروں میں فجر کے وقت عشاء کے وقت جو مسجد حاضر ہوتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دے دو، ان کو جنت کی خوشخبری دے دو کہ قیامت کے دن ان کو پورا نور ملے گا، مکمل نور ملے گا۔ میدان حشر میں جب ہم ایک مرحلہ آئے گا کہ ابھی مولانا مقبول صاحب نے تیلگو مجھے سمجھ میں نہیں آتی لیکن عربی کی آیتوں سے میں کیچ کر رہا تھا مفہوم، انہوں نے قیامت کے بارے میں بہت سی چیزیں بتلائیں، اور ضرور ایسے پروگرام ہوتے رہے، آپ مولانا کو بلاتے رہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں جو اہم باتیں ارشاد فرمائی وہ معلوم کیجیے، یہ ہمارے ضرورت ہے، دینی ضرورت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میدان حشر کے بعد ایک مرحلہ آئے گا، پل صراط میں سے گزرنا ہوگا، وہ پل صراط کا عالم یہ ہوگا بھیانک اندھیرا، سورج کو بجھا دیا جائے گا نا، ابھی تو کیا ہے یہ ہائیڈروجن گیسز ہیں جو جل رہی ہیں، اب وہ چراغ کو اللہ تعالیٰ بجھا دے گا تو اندھیرا، میدان حشر میں جو روشنی ہوگی وہ اشرقت الارض بنور ربها، رب کے نور سے، پل صراط پہ کوئی روشنی نہیں ہوگی، پل صراط پہ کوئی روشنی نہیں ہوگی، جو مستقل جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہوگا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو جیسے جیسے تمہارے درجے ہوں گے ویسے ویسے تمہارا نور ہوگا، نورہم یسعی بین ایدیہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کا نور ان کے آگے ایسے چمک رہا ہوگا کہ ایک صاحب کا نور ایسا ہوگا جیسے کہ مدینہ منورہ سے عدن تقریباً 2000 کلومیٹر دور ہے یہ دونوں شہر، تو 2000 کلومیٹر ان کے نور سے پل صراط پر روشنی ہو رہی ہوگی، ایک صاحب کا نور ایسا ہوگا کہ سامنے کا راستہ بس نظر آ رہا ہوگا، ایک صاحب کا نور ایسا ہوگا جیسے کہ بس ٹارچ چلایا، اور جو منافق ہوگا نمازوں کا اہتمام نہ کرنے والا ہوگا، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، نمازوں میں سستی کرنے والا، اور لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کے ذکر سے پیٹ پھیرنے والا، اس کے بارے میں فرمایا اندھیرا ہی اندھیرا، تو وہ سامنے اپنے رشتہ دار کو دیکھے گا، دوست کو دیکھے گا، حافظ ابوالکلام صاحب کو دیکھے گا، ان کی روشنی دیکھے گا سامنے چلی جا رہی، تو وہ کہے گا یلتمس نورا، ذرا پلٹ کے میرے کو بھی تھوڑی سی روشنی دیجیے، مجھے بھی تھوڑی سی روشنی دیجیے۔ بندے مومن تو نیک دل ہوگا، رحم دل ہوگا نا، وہ فوراً پلٹ کر روشنی دینے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، ان کے بیچ میں ایک زبردست دیوار بنا دی جائے گی اور اس روشنی کا کوئی فائدہ منافق کو نہیں ہوگا۔ لہذا اپنا ایمان جتنا مکمل ہوگا، اعمال جتنے اچھے ہوں گے، اور ہماری زندگیوں میں جب نماز آ جائے گی اور نماز والی زندگی، نماز سے ہم جڑ جائیں گے، پھر اس کے بعد سے میدان حشر میں یہی نور بن کر ہماری رہنمائی کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنا دی اور پھر اس کے بعد سے اس مسجد کو باہر کے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا؟ ہرگز نہیں، مدینے والوں نے آباد کیا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی تھی، حضرت ابوبکر کی دعائیں تھی، حضرت عمر کی نمازیں تھی، عشرہ مبشرہ تھے، صحابہ تھے جو مسجد کو آباد رکھے ہوئے تھے۔ 100% حاضری، 99% نہیں، 100% حاضری، پورے کے پورے لوگ ہوتے۔ جو نہیں ہوتا یا تو وہ سفر پر ہوتا یا اتنا بیمار ہوتا کہ مسجد آنے کے قابل نہیں، یا پھر اللہ محفوظ رکھے وہ منافق ہوتا، یا تو منافق ہوتا کہ وہ مسجد نہیں آتا، یا سفر پر ہوتا، یا پھر اتنا بیمار ہوتا، تھوڑا بڑا نہیں، اتنا بیمار ہوتا کہ مسجد آنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مسجد آتے رہے جب تک کہ دو کندھوں پر ہاتھ رکھ کے چلتے رہے، ایک طرف حضرت علی ہے، ایک طرف حضرت عباس ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زمین پہ پڑنے کے بجائے رگڑ رہے ہیں، گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، اور آخری نماز آپ نے پھر پڑھی۔ اس کے بعد تو پھر آپ بے ہوشی میں رہنے لگے۔ تو میرے دوستو، نماز جو ہے یہ مسجد کو آباد کرنے کا سب سے اولین فریضہ ہے، اس سے مسجد آباد ہے، نمازوں سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ ہمہ وقت نمازیں، صحیح وقت پہ اذان دیجیے، جماعت کا اہتمام کیجیے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم اس کا اہتمام کریں۔ جب اتنی بڑی نعمت مل گئی تو نعمت کی قدردانی ہے، ہماری ضرورت ہے، ہمارے لیے واجب ہے یہ۔ اس نعمت کی ناقدری نہ ہو، نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا نا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر نعمت کی قدردانی ہوگی، اللہ کا شکر ادا ہوگا، خوب دیں گے، مسجد بھی سیکنڈ فلور کی ہو جائے گی، سامنے بھی اور ایکسٹینشن آباد، اور انشاءاللہ آپ کے گھر بھی چمک جائیں گے، بنگلے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ خوب دے گا۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو مسجد پہ ہم تالے لگانے پر بھی قابو رکھتے ہیں۔ لگ گئے تھے نا تالے، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، رو پڑے لوگ جن کی عمر میں 60 سال سے ایک جماعت نہیں چھوٹی تھی، وہ جماعت کے لیے مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے رو رہے تھے، بھیک مانگ رہے تھے کہ مولا دروازہ کھول دیجئے، تیرے دربار میں میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن رو دیا اللہ تعالیٰ، بے نیاز ہے۔ ہمارے سجدوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے سجدوں کی ہم کو ضرورت ہے، ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری انسانیت آخری ترین متقی ہو جائے، اتقى رجل، فرمایا اس میں تفضیل، خوب متقی ہو جائے تو اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر اضافہ نہیں، پورے کے پورے لوگ گمراہ ناپاک گناہگار ہو جائیں، اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں۔ اللہ اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ ہر حال میں قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے۔ عبادتوں کی ضرورت ہم کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہم کو، دعاؤں کی ضرورت ہم کو، رونے گڑگڑانے کی ضرورت ہم کو، یہ ہماری ضروریات ہے، اس کو آپ محسوس کریں، لہذا ہم یہ تہیہ کریں، اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ نمازیں ہوں گی، نمازوں میں کوتاہی نہیں ہوگی، سارے لوگ جتنے محلے کے وہ سب آئیں گے، مسجد کو آباد رکھیں گے، اقامت صلاۃ ارشاد فرمایا۔ اور دوسرے یہ کہ وہ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا، اللہ تعالیٰ نے جب عنایت فرمایا اور اس سے ہمارے خزانے بھرے ہوئے ہیں تو سال میں 2.5% نکال دینے میں کیا حرج ہے؟ ذرا سوچئے، زکوٰۃ کا ٹھیک ٹھاک حساب رکھنا۔ ہم لوگ تو 2.5% والے ہیں، ہم لوگ 2.5% ایک سال گزرنے کے بعد، اور 7.5 تولہ سونا ہے یا 52 تولے چاندی ہے تو دینے والے ہیں۔ اور صحابہ کیا تھے؟ صحابہ کیا تھے؟ یسألونک ماذا ينفقون، صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول بتائیے میں کتنا خرچ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل العفو، 100% خرچ کر دو، اٹھا کے نہیں رکھنا۔ نہیں رکھا انہوں نے، اٹھا کے 1 روپیہ اٹھا کے نہیں رکھا، کسی پہ زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی تھی، سب خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں۔ یہ تو ہماری مجبوریاں ہیں کہ بھائی بیٹی کی شادی ہے، وہ ہے، یہ ہے، رکھو، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن زکوٰۃ میں ڈنڈی نہیں مارنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سونا چھپا چھپا کے رکھے گا اور زکوٰۃ نہیں دے گا، قیامت کے دن اسی کے سونے کو آگ میں دہکا کر اللہ تعالیٰ اس کی پیشانیوں کو، اس کی پشت کو، اس کی پیٹھ کو داغیں گے، جلائیں گے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چکھو مزہ، اسٹور کر کر کے رکھنے کا مزہ چکھو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ فرمایا دیکھو خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی۔ ایک ٹنکی بنائیے، آپ ایک ٹنکی بنائیے پانی کی، خرید لیجئے 500 لیٹر کی، 200 لیٹر کی، اور اس میں باہر نکلنے کے سوراخ کو بند کر دیجئے، باہر نکلنے کے سوراخ کو بند کر دیجئے، کیا ہوگا؟ 200 لیٹر ہی 10 سال تک رہے گا اس میں، ہے نہیں؟ لیکن ایک سوراخ باہر نکال دیجئے آپ، پانی گھر میں آنا شروع ہو جائے تو معلوم یہ ہوا ڈیلی 200 لیٹر پانی اس میں آئے گا۔ برکت کس کو کہیں گے بھائی؟ ڈیلی آپ کے پاس 2000 روپے آ رہے ہیں، یہ برکت ہے۔ زندگی بھر 2000 روپے پکڑ کے بیٹھے، یہ برکت ہے۔ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو خرچ کرو، تم پہ خرچ کیا جائے گا، ہاتھ مت روکو، تمہارے لیے ہاتھ روک لیا جائے گا۔ فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بکرا ذبح ہوا اور اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو کچھ خیرات کر دو کہ میں نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ نماز پڑھ کر تشریف لائے تو پوچھا کہ بکرے میں سے کوئی چیز بچ گئی؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب میں نے خیرات کر دیا، سامنے کی ران، دست جس کو کہتے ہیں، سامنے کی ران میں نے روک کر رکھ لیا، سامنے کی ران بچی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا معلوم آپ کو؟ سب بچ گیا سوائے سامنے کی ران کے، سب بچ گیا، اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا۔ یہ ایک ران کیوں روکے تو؟ ام المومنین نے کیوں روکا؟ اس لیے ایک ران روک لی کہ وہ اللہ کے رسول کو پسند تھی۔ دست کا گوشت رغبت سے آپ نوش فرمایا کرتے تھے، جذبہ اچھا تھا ام المومنین کا،
लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ये दिया कि देखो सब कुछ अल्लाह ताला के खजाने में बच गया, एक रान नहीं बची, वो घर में रह गई। ये अल्लाह के राह में खर्च करना। वलम यख्शा इल्लल्लाह, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उसके दिल में अल्लाह की खशियत हो। मस्जिद कौन आबाद करता है? नंबर 1 इरशाद फरमाया जिसका ईमान अल्लाह पर पक्का हो। नंबर 2 फरमाया जिसका ईमान आखिरत पे पक्का हो। नंबर 3 फरमाया जिसकी जिंदगी में नमाज आ चुकी हो। नंबर 4 फरमाया कि जो ज़कात का पाबंद हो। और फिर नंबर 5 खशियत बारी ताला, खौफ खुदा, तकवा, कि वो है असल अहकमुल हाकिमीन। कौन इज्जत दे सकता है, कौन रिस्क दे सकता है, कौन दौलत दे सकता है, कौन शहरियत नेशनलिटी दे सकता है, वो है देने वाला, वो है लेने वाला। ये खौफ व खशियत दिल में जगह पा जाए, जब अल्लाह ताला का जलाल, उसका जमाल हमारे दिलों में आ जाएगा, तो फिर खुद ब खुद अल्लाह के घर को हम आबाद रखेंगे। अल्लाह के घर को कैसे आबाद रखा जाता है? अल्लाह के घर को आबाद रखना है नमाज के जरिए से, अल्लाह के घर को आबाद रखना है तिलावत कुरान के जरिए से, अल्लाह ताला के घर को आबाद रखना है दुआओं के जरिए से, अल्लाह ताला के घर को आबाद रखना है दीन की तालीम के जरिए से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी हिदायतें मस्जिद में देते थे। सारी आयतें जो नाजिल हो गई मिंबर पे खड़े होकर आप खुतबे के जरिए सुनाते थे। तालीम किताब पूरी की पूरी मस्जिद में हुआ करती थी। लिहाजा अल्लाह के घर को आबाद रखना है, अल्लाह की किताब की नशर व इशार, दीन की नशर व इशार, दीन के बारे में फिक्र करते हुए अल्लाह के इस घर को आबाद रखना है। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में रमजान मुबारक आ जाएगा। एहतिकाफ के जरिए से कुछ न कुछ लोग एहतिकाफ करें, अल्लाह के घर को आबाद रखना है। पहली चीज तो ये इबादतें हैं, और इंशाअल्लाह दूसरे नंबर पर है इंतजामात भी कर लेना है आपको। मस्जिद साफ सुथरी रहे, अगर कोई दागदोजी की जरूरत आ रही है, कोई स्विच खराब हो रहा है, कोई फैन खराब हो रहा है, हाफिज साहब के पास भाग के नहीं जाना है, अब हमको मेंटेनेंस कर लेना। बहुत बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है मस्जिद की मेंटेनेंस, इतनी बड़ी चीज है मस्जिद की खिदमत। आप हैरत करेंगे कि एक खातून थी, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन हदीस में है, मैं कह रहा हूँ, दयानतदारी की वजह से मैं कह रहा हूँ, काली कलोटी थी वो, काली कलोटी, और जरा सूरत उनकी मुनासिब नहीं थी। मैं कैसे तर्जुमा करूं? इम्रअतुन सौदा, काली किस्म की एक औरत, वो मस्जिद नबवी में आके जब मस्जिद खाली होती झाड़ू देकर चली जाया करती थी। 2-3 दिन नहीं आई वो खातून, 2-3 दिन वो खातून नहीं आई। हदीस सही है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, वो एक खातून आके मस्जिद साफ करके जाती थी, 2-3 दिन से नजर नहीं आ रही। साहबा ने कहा लेकिन रसूल आपको नहीं मालूम? वो तो इंतकाल कर गई, वफात पा गई, उनकी रात में तदफीन हो गई परसों। कहा तदफीन हो गई? तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया? चलो उठो, साहबा को ले गए, उसके कब्र पे नमाज जनाजा पढ़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में झाड़ू दे देने की वजह से खातून की नमाज जनाजा अल्लाह के रसूल उसके कब्र पे आके पढ़ रहा है, क्या मकाम होता है। लिहाजा इस मस्जिद की सफाई, इस मस्जिद की खिदमत, इंतजामात, ये बहुत, आप अंदाजा कीजिए हरम शरीफ की तामीर के बाद अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाया। हजरत इब्राहिम है, कौन है? खलीलुल्लाह। हजरत इस्माइल है, कौन है? ज़बीहुल्लाह। ये दोनों से इरशाद फरमा रहा, अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्कई सुजूद। ऐ इब्राहिम, ऐ इस्माइल, झाड़ू दो मेरे घर में, मेरे घर को साफ रखो, मेरे घर को पाक रखो। तवाफ करने वाले आएंगे, एहतिकाफ करने वाले आएंगे, सजदा करने वाले आएंगे, नमाजें पढ़ने वाले आएंगे। ऐ इब्राहिम और इस्माइल, मेरे घर को अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्कई सुजूद। कितना बड़ा अमल है अल्लाह के घर को साफ रखना। ये अब इस घर की खिदमत, इस घर का मेंटेनेंस, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। चमका के रखें, आबाद रखें। ये वो मसाजिद है जिनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि देखो ये इन मस्जिदों को वही आबाद करता है जिसका ईमान पक्का हो, नमाज वाली जिसकी जिंदगी हो, ज़कात की अदायगी करता हो, अल्लाह का खौफ व खशियत उसके दिल में हो। और इरशाद फरमाया, खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन, सज धज के आओ मस्जिद, साफ सुथरे आओ, गंदे गंदे कपड़ों में बदबू फैलाना है नहीं। अल्लाह के घर हाजिरी हो रही है, ऐसे जैसे कि तुम जा रहे हो गवर्नर से मिलने। क्या हैसियत गवर्नर की, ये लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मालिकुल मुल्क के दरबार में आ रहे हो, साफ सुथरे आओ,
अच्छे से आओ। और क्या इरशाद फरमाया, इन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, ये अल्लाह का घर है, इनको या ना पुकारना, इनसे मदद उनसे मदद नहीं, यहाँ अल्लाह का हुक्म चलेगा, अल्लाह के सिवा किसी का हुक्म नहीं चलेगा। लिहाजा मसाजिद में इस बात का एहतमाम करिए कि बस अल्लाह का हुक्म चले। एक छोटे से वाक़ये पे मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह थे, और इमाम अबू यूसुफ बहुत बड़े फ़क़ीह थे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं वो इमाम अबू यूसुफ चीफ जस्टिस थे। अब्बासी दौर में हारून रशीद का ज़माना है, बहुत बड़ी ममलकत है और उसके चीफ जस्टिस हैं, बहुत बड़ा मकाम है इमाम अबू यूसुफ का। बगदाद में रहते हैं, उनके पास मलिका जुबैदा हारून रशीद की बीवी मलिका बेगम साहिबा, उन्होंने फौरन एक आदमी को, गुलाम को भेजा। कासिद आया और कहा कि हज़रत मलिका कह रही है बहुत बड़ा मसला हो गया। थोड़ा बादशाह सलामत से नोकझोंक हो गई, झगड़ा हो गया। बादशाह ने मारे गुस्से के हारून रशीद ने कह दिया, अगर शाम तक मेरी ममलकत से तुम नहीं निकल गई तो तुम पे तलाक। तो क्या होगा, आप तो मुफ्ती आज़म है, आप बताइए। तो बहुत इत्मीनान के साथ इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि कुछ देर बाद आओ, जाओ दफ्तर खुलने के बाद आओ। फिर वो आया 11 बजे, फिर कहा कुछ देर बाद आओ। फिर वो दोहर में आया। हुकूमत का नुमाइंदा है, भीड़ भी बढ़ती जा रही है, टेंशन भी हो गया है और ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, एक बर्निंग टॉपिक बना हुआ है, ऐसा महल में किस्सा हो गया मलिका के साथ। अब उसके बाद से लोग सेंसिटिव हो गए हैं। वो तो अच्छा हुआ आज का मीडिया नहीं है, वरना कैमरे ले लेके सब खड़े रहते। एक इश्यू बना हुआ है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि असर में आओ। अरे मलिका को तलाक हो जाएगी, लेने के देने हो जाएंगे, महल बढ़ जाएगा। कहा असर में आओ। असर में आया तो कहा अभी एक ऐसा काम करो, 1 घंटे के बाद आओ। अरे रात होते ही तलाक हो जाएगी। बादशाह ने कहा गुरूब के बाद तलाक पड़ जाएगी, ममलकत से निकल जाओ। ममलकत कितनी बड़ी है मालूम आपको? इराक उसी में है, मुल्क शाम उसी में है, मुल्क अरब उसी में है, यमन उसी में है, हजारों किलोमीटर की ममलकत है। हारून रशीद की तारीख उठाकर देखिए। लेकिन वो इमाम अबू यूसुफ फिर डालते हैं, कहा 1 घंटे के बाद आओ। अब 1 घंटे के बाद आया, आधा घंटा रह गया मगरिब होने के लिए, और कहा कि बहुत अहम मामला है, बादशाह सलामत जो है वो बिल्कुल नाराज है, आप हल कर दीजिए, मलिका रो रही है, अब किस्सा खत्म कीजिए। कहा बुलाओ मलिका को। मलिका को बुलाया, जुबैदा को। बहुत अल्लाह वाली खातून थी, उन्होंने इतनी बड़ी नहर जुबैद खुदवाई थी मक्के मुकर्रमा तक पानी पहुंचवाने के लिए कि आप हैरत करेंगे, सैकड़ों किलोमीटर की नहर खुदवाई थी। उस जमाने में पानी का बड़ा मसला था। अब वो मलिका आ गई, और वो मलिका आ गई तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अब सूरज गुरूब होने 15 मिनट है, एहतिकाफ की नियत करिए, मस्जिद के अंदर बैठ जाइए कोने में, अल्लाह अल्लाह करिए। कहा अरे, कहा कि बादशाह से जाके कह दो ये मस्जिद उसके ममलकत में नहीं है, उसकी ममलकत से बाहर है। बादशाह की हुकूमत मस्जिद के बाहर, मस्जिद के अंदर किसी की हुकूमत नहीं, सब यहाँ अल्लाह के बंदे हैं। हुकूमतों को वहाँ छोड़ देना जहाँ चप्पल उतारते हैं, उसके बाद बंदगी के साथ आना, रो के आना, हिदायत के तालिब बनकर आना, नजात की तमन्ना लेकर आना, अल्लाह की खुशनुदी के लिए आना। मालिकुल मुल्क के घर में आ रहे हो, गुरूर लेकर आओगे तो फिर वो जलील करके छोड़ देगा। यहाँ कोई इख्तिदार नहीं, कोई झगड़े नहीं, ये इबादत का घर है, ये अल्लाह को खुश करने का घर है। आप अल्लाह को खुश करने के लिए यहाँ जमा होते रहिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह का ये घर भी मकबूल होगा, बस्ती भी मकबूल होगी, और इंशाअल्लाह बस्ती वालों को, मस्जिद के आबाद करने वालों को भी अल्लाह ताला खूब शाहाना अंदाज में आबाद करेगा। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।